بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالات سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، چاہے جیسے حالات ہو، پریشانی جیسی بھی ہو، مقدمہ ہو، قرض میں مبتلا ہو، رزق کی تنگی ہو، کاروبار میں پریشانی ہو، کاروبار نہیں چل رہا، عامل آپ کو کہہ چکے ہو کہ کاروبار بندھوا رکھا ہے، یہ بالکل نری بکواس کرتے عامل لوگ، تو کاروبار کسی کا کوئی نہیں بندھوا سکتا، چاہے جیسے حالات ہو، شادی نہیں ہو رہی بچیوں کی، اس سے بھی نکلنے کا راستہ ہے یہ، چاہے جیسے حالات ہو دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے حالات جیسی پریشانی میں بھی آپ مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، ہر پریشانی سے، ہر حالات سے نکلنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں بتایا ہے۔ آپ تو عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں نا، عامل نے بتا دیا کاروبار بندھوا دیا، آپ نے یقین کر لیا۔ آپ نے عامل کی بات پہ یقین کیا، اللہ کے قرآن پہ کیوں یقین نہیں کر رہے آپ عامل پہ یقین کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ کیوں یقین نہیں کر رہے آپ عامل کے ایک تعویذ پہ یقین کر لیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ عامل کے ایک تعویذ پہ یقین کر لیتے ہیں لیکن اللہ نے پورا قرآن پیش کیا ہوا ہے، پھر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ حالات سے نکلنے کا راستہ بھی قرآن میں موجود ہے، بس تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے یقین کو مضبوط بنا لیں، تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ پر ایسا توکل رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے تو اس کو اس طریقے سے روزی دی جائے جیسے پرندوں کو دی جاتی ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلے سے اپنے گھر سے خالی پیٹ پرواز کرتے ہیں، نکلتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اتنی ساری مخلوق کو اللہ رزق دے رہا ہے تو کیا وہ آپ کے رزق کو تنگ کر دے گا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے خود آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی کفالت ڈالی ہے، بیوی کی اور والدین کی کفالت ڈالی ہے، تو وہ آپ کے رزق کو تنگ کر دے گا؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے عاملوں پہ یقین ہو گیا اور اللہ کی ذات سے یقین اٹھ گیا۔ خیر، بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ میں تفسیر کے پیش کروں گا تاکہ آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مدد طلب کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نماز اور صبر دشوار ضرور ہے لیکن کن لوگوں پہ نہیں؟ اللہ کے بندوں پہ، ان پہ جو توکل رکھتے ہیں اللہ پر، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا دشوار نہیں ہے۔ آپ جو ہے عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، تعویذات کے تعلق سے پورے ذخیرے کتب احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث کے مکمل ذخیرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ضعیف سے ضعیف روایت کو سامنے رکھ لیجئے، ضعیف سے ضعیف روایت کو سامنے رکھ لیجئے، کہیں بھی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ بنا کے دیا ہو کہ یہ لو اور اس سے اپنے مسئلے حل کرا لو۔ کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی بھی کتاب میں یہ حکم نہیں ملتا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بنانے کا حکم دیا ہو کہ اپنے حالات تعویذات کے ذریعے سے سدھار لو۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، الف لام الحمد شریف کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن کریم کنگال ڈالے، ایک ایک حرف کی تشریح نکال ڈالے، کہیں بھی تعویذات کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ جو آپ عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں نا، تعویذات کے بجائے اگر آپ قرآن کو پڑھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے اور ان پہ یقین کرتے تو پھر آج یہ حالات نہیں آنے تھے۔ یہ عاملوں کے جو دکان چل رہی ہے نا، بڑے بڑے کاروبار بنے ہوئے، یہ نہیں چلنے تھے۔ بھلا ایک بات تو بتاؤ، جو آپ کا کاروبار بتا رہا ہے بندھا ہوا ہے، اس کا خود کا کاروبار آپ سے چل رہا ہوتا ہے،
آپ سے اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، آپ جانا بند کر دیجئے، اس کا شٹر خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر یہ حالات درست کرتے ہیں تو یہ اپنے حالات کیوں نہیں درست کر لیتے ہیں؟ یہ آپ کی حلال کی کمائی، گاڑی کمائی کو کھا کے جو ہے ڈکار بھی نہیں لیتے، آپ سے مرغے اور بکرے لیتے ہیں اور چادریں چڑھواتے ہیں، یہ نیری بکواس کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالات سے نکلنے کا نسخہ بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا۔ دیکھیے، کوئی بھی حالات آئے، کیسے بھی حالات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ضرورات کے لیے، ہر ضرورت کے لیے کیا بتائیے؟ نماز بتائیے، نماز۔ جیسے کہ بارش کے لیے استسقاء کی نماز ہے، بارش کے لیے استسقاء کی نماز۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند گرہن کے وقت میں کسوف اور خسوف کی نماز ہے۔ تو تعویذ کام کرتے نا یہاں پر، بارش کے لیے تعویذ بنوا لیتے، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا تو تعویذات سے کام چلا لیتے۔ نہیں نہیں نہیں، استغفار کے لیے نماز جنازہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے توبہ کے لیے کیا بتائی؟ گناہوں سے توبہ کے لیے توبہ کی نماز بتا دی کہ توبہ کی نماز ادا کرو۔ کسی اچھے کام اور برے کام میں مطلب یہ ہو کہ کوئی اچھا کام کرنا ہے اور اس میں تردد ہو رہا، پتہ نہیں کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے، تو استخارہ کی نماز بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استخارہ کی نماز پڑھو، استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو۔ اسی طریقے سے کوئی ضرورت پیش آ جائے، حالات کوئی بن جائے تو کیا کرنا ہے؟ حاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب ہم سوچتے کیا ہے کہ عامل جو ہے دم کر دے گا، تعویذات دے دے گا، 2000 دے دو، 10,000 دے دو، بھائی 20,000 لے لے، لیکن سارے کام تجھے ہی کرنے، ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ خود آپ نماز نہیں پڑھتے، خود جو ہے اللہ کے احکام کو توڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دوں۔ آپ عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عامل جو ہے حالات سدھار دیں گے، رزق بند کیا ہوا ہے تو کھول دیں گے۔ نہ 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 نہ، عامل تو اپنا رزق نہیں کھول سکتا۔ تو ایک تو نماز کا اہتمام کرے، میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا ہے صبر۔ ہم صبر کے معنی سمجھتے ہیں کہ بھئی مصیبت آ گئی تو صبر کر لو، یہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی صبر کے کئی سارے معنی ہیں۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، طاعت پر جمے رہنا، یعنی کہ اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا۔ ایک تو یہ صبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی اطاعت پہ جمیں گے تو شیطان پیچھے سے وار کرے گا، تو اس وار کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ ایک تو یہ، خاص کر فرائض اور واجبات جیسے عبادات میں، جیسے کہ نماز ہے، اس میں شیطان وار کرتا ہے، چل یار پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، کوئی نہیں۔ دماغ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انشاءاللہ کل سے میں بھی نماز پڑھا کروں گا، لیکن کل پہ موقوف کرا دیتا ہے شیطان۔ تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے جس کو برداشت نہیں کر پاتے، حالانکہ اس کو برداشت کر کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ اللہ کی عبادت، فرائض اور واجبات کو ہمیں ادا کرنا تھا، لیکن یہاں پر صبر، کیا ہم نے صبر سمجھ رکھا کہ کسی نے ہم کو تھپڑ مارا، مصیبت میں مبتلا کر دیا، ستا دیا تو اس پہ صبر کرو۔ صبر کا وہ بھی معنی ہے، اور یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی صبر کا ایک معنی ہے۔ صبر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں جو دشواری ہو اس پر صبر کرے۔ دیکھیے گناہ کی جو لذت ہوتی ہے نا، لذت، اس میں انسان مبتلا رہنا چاہتا ہے، ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ اب اس سے جب نکلے گا تو دل بے چین ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ جیسے کسی نشہ کرنے والے کو نشے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور جب اس کو نشہ نہیں ملتا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کی جان نکلی، لیکن وہ مرتا نہیں، بلکہ جب تک جراثیم اس کے اندر رہیں گے تب تک وہ بے چین رہے گا۔ لیکن اگر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس نشے کی لت سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اور ان گناہوں کی جو لذت تھی اس کو چھوڑنے پہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے اس گناہ کے خیال تک کو مٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا میں نے آپ حضرات کو بتا ہی دیا کہ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ تو یہ 3 معنی ہیں، تینوں میں ہی صبر کرنا ضروری ہے، عبادات میں بھی،
عبادات میں صبر کرنا ہے کہ مجھے یہ جو مشقت آ رہی ہے نا، نفس پہ گرا گزر رہی ہے عبادت کرنا، تو اس پہ جو ہے صبر کرنا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے اور یہ نفس جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اس لیے اس کے تقاضے کو نہیں پورا کرنا بلکہ اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے پر بھی صبر کرنا، جب گناہ چھوڑتا ہے آدمی تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نشے والے نے نشہ چھوڑ دیا ہو اور اس کو بے چینی ہوتی ہے، بدن ٹوٹ جاتا ہے، گرا گرا رہتا ہے، پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ گار بھی جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گناہ کی طرف شیطان اس کو دھکیلتا ہے، نفس زور لگاتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ اگر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائے گا، اپنے محبوب ترین بندوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ تو عام ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ضروری ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالموں کا ظلم برداشت کرتے کرتے آپ یہ سمجھو کہ میں صبر کر رہا ہوں، اس میں آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں پر آپ کو صبر نہیں کرنا، صبر کرنا ہے لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اور وہ تدبیریں استعمال کرنی ہے جس سے کہ آپ ظالم کے ظلم سے بچ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حالات سے نکلنے کا راستہ نماز اور صبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔